جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کو ٹینسز کو جب آپ اپنی زندگی میں روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، روزمرہ جو آپ کا اس میں جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر آپ کو اس میں کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اب جس طرح پہلے میں نے آپ کو کہانی بتانا لکھنا سکھایا تھا، میں نے آپ کو روٹین بتانا لکھنا بتانا سکھایا تھا، آج میں آپ کو اپنے فیوچر یعنی مستقبل کی بات یعنی اپنی پلاننگ بتانا آپ کو سکھاؤں گا۔ اور پلاننگ بتانے کے لیے آپ کو جو بنیادی اصول ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے، پلان سے متعلق یہ ہوتا ہے اپنے جو بھی کرنا ہے ابھی نہیں، چاہے وہ آدھے گھنٹے بعد کرنا ہے، وہ 15 منٹ بعد کرنا ہے، وہ کل کرنا ہے، وہ پرسوں کرنا ہے۔ ہم اپنے روزمرہ میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا فکرہ آپ بنا بنا کے ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہیں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ بیٹھی ہوئی کوئی بھی خاتون جنہوں نے بھی اٹھ کے کچھ پکانا ہے تو وہ اس کو بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ مثلاً آپ نے کہا کہ میں نے ابھی وہاں جانا ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، آپ کی یہ پڑھی سنی ہوئی چیزیں ہیں کہ آئی کے ساتھ شیل لگتا ہے، آئی کے ساتھ شیل لگتا ہے، وی کے ساتھ شیل لگتا ہے، یعنی آئی شیل وی شیل۔ جو ہی آپ نے یہ لگا دیا، اس کے فوراً بعد بیس فارم، وہ جو میں نے اپنی وربز سول آف اے سینٹینس کا آپ کو بتایا کتاب، جس کے اندر 5000 وربز موجود ہیں، آپ بے شک وہی کتاب سامنے رکھ کے آئی شیل اور پھر اس میں سے بیس فارم لگا دیں، وی شیل اور پھر اس کے ساتھ بیس فارم لگا دیں، چونکہ آئی کے ساتھ شیل لگتا ہے اور وی کے ساتھ بھی شیل، اور بیس فارم کا مطلب وہی جسے ہم فرسٹ فارم آف دا ورب کہتے ہیں۔ اب یہ جو آئی اور وی سے بچ جاتے ہیں، جیسے یو ہے، دے ہے جی، ہی ہے، شی ہے، ان کے بعد ول لگتا ہے، WILL، ان کے بعد ول لگتا ہے۔ تو اگر آپ ان کے ذریعے فکرہ بنانا چاہیں گے تو آپ ان کے بعد ول لگائیں گے اور بیس فارم لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ والدہ صاحبہ کے پاس بہن نے آ کر کہا، یعنی ان کی بیٹی نے آ کر کہا کہ آپ اس سے پوچھیں اس بات کو کہ اس نے کیا ایسی بات کی ہے، بھائی کے متعلق کوئی شکوہ شکایت کوئی ایسی بات تھی، تو خاتون خانہ وہ جو مدر بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا کہہ سکتی ہیں، وہ کہتے آئی شیل آسک ہم، آئی شیل آسک، آسک دیکھیں نا فرسٹ فارم آف دا ورب یعنی بیس فارم، آئی شیل آسک ہم، یعنی اچھا میں اس سے پوچھوں گی، اچھا میں اس سے پوچھوں گی۔ آئی شیل ٹیل ہم، اچھا میں اسے بتاؤں گی، ٹیل ہم۔ اب بیٹھے بیٹھے خاتون کہتے ہیں میرے خیال میں آج چاول پکاؤں گی، تو کیا کہیں گی، آئی شیل کوک اور میک رائس، آئی شیل۔ اب اس کے بعد آپ نے جو پکانے کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے وہ کر کے آپ رائس لگا دیں۔ آپ کہتے ہیں میں چائے بناؤں گی، تو کیا ہوگا، آئی شیل میک ٹی۔ مثلاً سہیلیاں آپس میں ملتی ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فلاں دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اچھا تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے، تم کیا کرو گے، اس میں سے ایک کہتی ہے میں بریانی پکا کے لاؤں گی یا میں بریانی پکاؤں گی، کوئی کہتا ہے میں چائے بناؤں گی، کوئی کہتا ہے میں سلاد بنا کے لے آؤں گی۔ یہ سب کیا ہے، یہ آپ کے روزمرہ کا حصہ ہے۔ اور جب آپ اس روزمرہ کے حصے کو یعنی اپنے روٹین کو آپ اس میں بیان کرنا شروع کریں گے، کس معنوں میں، فیوچر کے معنوں میں، تو آپ آئی کے ساتھ کیا لگاؤ گے، شیل اور بیس فارم، وی کے ساتھ کیا لگاؤ گے، شیل اور بیس فارم یعنی فرسٹ فارم آف دا ورب۔ اب مثلاً آپ کہتے ہیں اچھا میں اس سے بات کروں گی، یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات، یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ساس کے پاس جا کے بہو بیٹھی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ یہ کام اس نے کیا، یہ بات اس نے کی، یا میرے ساتھ وہ لڑتا جھگڑتا ہے، میری بات کو دھیان سے نہیں سنتا ہے، تو وہ خاتون خانہ کیا کہیں گی، اچھا میں اس سے بات کروں گی، تو کیا کہیں گے، آئی شیل ٹاک ود ہم، آئی شیل ٹاک ود ہم، میں اس سے بات کروں گی۔ بڑا آسان ہے صاحب، کوئی اس میں دقت والی بات نہیں ہے۔ جتنے وربز آپ کو یاد ہیں، آپ کے ارد گرد اتنے سارے تو وربز ہیں۔ اب مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں تم نے وہ والی فلم دیکھی ہے، کہتے نہیں میں وہ والی فلم دیکھوں گی یا وہ والی فلم دیکھوں گا، تو کیا ہوگا، آئی شیل واچ دیٹ مووی۔ اچھا میں اسے ڈاؤن لوڈ کروں گا، تو کیا ہوگا، آئی شیل ڈاؤن لوڈ، اب جس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے آپس۔ تو آپ اپنی روزانہ کی بنیاد پر جو آپ کام کرتے سوچ کے نہیں یار، مثلا آپ سوچنے بیٹھ گئے میں باغ میں سیر کو جاؤں گا، چاہے آپ زندگی بھر باغ میں نہ گئے ہوں، چاہے آپ کے ارد گرد کوئی باغ ہو ہی نہ، لیکن میں باغ میں جاؤں گا کہ آپ انگریزی میں نہ رہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ جو 11 بجے دن کو اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں صبح سویرے سیر کے لیے جاتا ہوں۔ بھئی اب تم وہ جاتے ہی نہیں ہو تو اس کا فکرہ تم کیسے بناؤ گے؟
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج بیٹھ کے آپ پلان کرنے کہ کل میں سویرے سیر کے لیے جاؤں گا، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں آئی گو فار واک، جہاں بھی آپ نے واک کرنے کے لیے جانا ہے۔ اس طرح سے آپ کسی کو کہتے ہیں پلاننگ کر رہے کہ کل میں شاپنگ کے لیے جاؤں گا، کل میں نے یہ شاپنگ کرنی ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ آپ کے روزمرہ کا حصہ۔ یعنی آپ جو روزانہ کی بنیاد پر پلاننگ کرتے ہو، کچھ نہ کریں، آئی کے ساتھ شیل لگائیں وہ لگا دیں، آئی کے ساتھ وی کے ساتھ شیل لگائیں وہ لگا دیں۔ اور ہاں، اگر ضرور بتانا مقصد ہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، تو پھر آئی کے ساتھ یا وی کے ساتھ شیل مت لگائیں، ول لگا دیں۔ اور جو باقیوں کے ساتھ جہاں ول لگ رہا تھا ان کے ساتھ شیل لگا دیں۔ اور ویسے آج کل زیادہ تو ول ہی استعمال ہو رہا ہے، لیکن چونکہ میں انگریزی زبان پڑھانے والا میں سے ہوں تو بتانا تو ضروری ہے نا صاحب کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو آئی شیل، آپ قانون کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو شیل کا بڑا شاندار استعمال نظر آئے گا، لیکن وہاں شیل لگا ہوتا ہے جہاں اصل میں تو ول لگتا ہے، اور چونکہ اس نے پابند کرنا ہوتا ہے قانون میں جا کر، ضروری کا معنی دینا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو شیل وہاں پر نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ استعمال میں تو ہے، ہاں پر ذرا زیادہ استعمال میں ول آ گیا، تو آپ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بھی فکرے بنا کے اسی طرح کامنٹس میں بھیجیے، اور جب آپ وہاں پر بھیجیں گے، اب تو میرے ساتھ دیکھنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی رائے اس میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سیکھنے کا ہی کام ہے نا، اور سیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا آپ کو اور ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔